وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں دین کی نسبت پہ جمع فرمایا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جہاں کہیں بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کا جمع ہونا صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا اور تمہاری بخشش فرما دی کہ تم بخشے بخشائے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. اللہ رب العزت ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے. کیونکہ میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یقین کا درست کرنا ہے. سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یقین کا درست کرنا ہے کہ جب تک ہمارے دلوں کے یقین صحیح نہیں ہوں گے، کہ جب تک ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں جڑے گا، جب تک ہمارا تعلق کہ اللہ کی ذات سے نہیں جڑے گا، چاہے ہم کتنے بھی عمل کر لیں، اللہ کے وعدے پورے نہیں ہو سکتے. کہ آج ہم عمل تو کر رہے ہیں لیکن اس عمل پہ اللہ کے جو وعدے ہیں، اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں نہیں ہے، تو عمل کر لینے پہ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے نہیں ہوں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی چیز، سب سے اہم چیز وہ ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین درست ہو جائے، کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جائے، کہ ہمارا یقین یہ ہو جائے کہ ہمارے جو مسئلے حل ہوں گے وہ عمل کر لینے سے ہوں گے. اس لیے کہ میرے دوست عزیزو، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں میرے بندے کے یقین کے مطابق فیصلے فرماتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں میرے بندے کے یقین کے مطابق فیصلے فرماتا ہوں. اس لیے میرے دوست عزیزو، سب سے بنیادی چیز، سب سے اہم چیز وہ ہے کہ ہمارے دلوں کے یقین درست ہوں، کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے جڑے. کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کہ ان کی کامیابی کا راز 100% اللہ کی ذات پہ یقین ان کی کامیابی کا راز ہے. کہ صحابہ کرام کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مسئلے حل کروا لیا کرتے تھے. کیوں؟ ان کو یقین تھا کہ اس عمل کے کر لینے پر میرے اللہ کی طرف سے یہ وعدے ہیں، تو اللہ ان کی یقین کی بنیاد پر ان کے وعدے پورے ہوتے تھے. ان کے دلوں کے یقین کے صحیح ہونے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے عمل پر جو وعدے تھے وہ وعدے پورے ہوتے تھے. آج ہم عمل تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے جو ان عملوں پر وعدے ہیں وہ ان وعدوں کا یقین نہیں، تو عمل کر لینے پہ بھی اللہ کے وعدے پورے نہیں ہو. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ نے یہ وقت دے رکھا ہے، اللہ نے یہ زندگی دے رکھی ہے، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تو نہ گن سکتے ہو نہ شمار کر سکتے. اور اگر میرے دوستو عزیزو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کے ہم قدر کریں گے تو اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھائیں گے، یقینی بات ہے. اور جب ہم ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمتیں چھین کر ایسے لوگوں کو دیں گے جو ہماری طرح وہ گئے گزرے نہیں ہوں. اتنی نعمتیں دے رکھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہ گن سکتے ہو نہ شمار کر سکتے. ہم اپنے جسم کے اندر ہی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے رکھی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. پھر دیکھنے کی طاقت دے رکھی ہے آنکھوں کو، یہ اللہ کی الگ سے نعمت ہے. اللہ نے کان دے رکھے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. پھر سننے کی طاقت دے رکھی ہے، یہ اللہ کی الگ سے نعمت ہے. کہ اللہ نے زبان دے رکھی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. پھر بولنے کی طاقت دے رکھی ہے، یہ اللہ کی الگ سے نعمت ہے. بے شمار نعمتیں ہیں میرے دوستو. دنیا میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے، آنکھیں تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی طاقت چھین لی. آنکھیں ہوتے ہوئے بھی لوگ نہیں دیکھ پاتے. کہ کان تو ہیں لیکن سن نہیں پاتے، کہ زبان تو ہے لیکن بول نہیں پاتے. یہ میرے دوستو عزیزو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی الگ الگ نعمتیں ہیں. لیکن ان سب میں سب سے بڑھ کر عظیم الشان نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں جو دی ہے وہ ایمان ہے. عظیم الشان نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں جو دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہمیں ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر ہمیشہ کی جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. وہ ایمان اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے. تو اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہم اپنا مقام پہچانیں، ہم اپنا مرتبہ پہچانیں، ہم احساس تو کریں اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے ہمیں، کہ جس ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العزت یہ دنیا کا سارا نظام چلا رہے ہیں، وہ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھی ہے.
یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے صرف اور صرف ایک ایمان والے کی برکت سے چل رہا ہے۔ ہم احساس کریں اللہ نے ایمان والے گھر کے اندر پیدا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو اتنی بڑی نعمت ہے، اب ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ایمان کی، اس عظیم الشان نعمت کی قدر کریں۔ یوں فرمایا اس ایمان کی قدر کیا ہے؟ اس ایمان کی قدر یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو سیکھنے کی محنت میں لگے، یہ ایمان کی قدر ہے۔ ہاں، آدمی اپنے ایمان کو سیکھے، یہ ایمان کی قدر ہے۔ جب آدمی اپنے ایمان کو سیکھتا ہے، ایمان کے سیکھنے کی محنت میں لگتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ہاں، اس کا ایمان بڑھتا ہے کہ ایمان کی 3 سطح ہیں۔ ایک سطح معصوم انبیاء علیہ السلام کا ایمان، کہ ان کا ایمان ہمیشہ بڑھتا رہتا تھا۔ ایک ایمان فرشتوں کا کہ نہ ان کا ایمان بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اور ایک ایمان ہم انسانوں کا ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان پر محنت کریں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا، اور اگر اپنے ایمان پر ہم نے محنت کرنا چھوڑ دیا تو ایمان میں کمزوری آئے گی۔ کہ اگر ہم نے اپنے ایمان کو سیکھنے کی محنت میں وقت لگایا، ایمان کو سیکھنے کی محنت کی، تو ہمارا ایمان بڑھے گا۔ اور بڑھتا ہوا ایمان آدمی کو اللہ کے حکموں پہ کھڑا کرتا ہے، کہ بڑھتا ہوا ایمان آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ طریقوں پر چلاتا ہے، کہ بڑھتا ہوا ایمان آدمی کو عمل کی طرف لاتا ہے، کہ بڑھتا ہوا ایمان آدمی کو احکام کی طرف لاتا ہے۔ جب آدمی عمل کرتا ہے، احکام کی طرف آتا ہے، سنت شریعت کی طرف آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں تو میرے دوستو اس آدمی کی دنیا بھی بنتی ہے اور اس کی آخرت بھی بنتی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے ایمان کو سیکھنے کی محنت چھوڑ دی تو یقینی بات ہے ایمان میں کمزوری آئے گی۔ تو یہ کمزوری، کہ ایمان کی کمزوری آدمی کو اللہ سے دور کرتی ہے، کہ ایمان کی کمزوری آدمی کو اعمال سے دور کرتی ہے، کہ ایمان کی کمزوری آدمی کو سنت شریعت سے دور کرتی ہے، کہ پھر یہ کمزوری، یہ اعمال سے دوری، کہ اللہ سے دوری، کہ احکام سے دوری، اس کی سزا میں کہ دنیا میں بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ اور میرے دوستو عزیزو، آخرت میں کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، آج بات کیا فرمایا؟ اللہ معاف فرمائے کہ دین کہنے سننے میں آ رہا ہے، عمل میں نہیں آ رہا، کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، زندگی عمل سے خالی ہے۔ اللہ کے وعدے، کہ اللہ کے وعدے تو عمل کے ساتھ ہیں، کہ دین جو زندگیوں میں آئے گا وہ محنت کے ساتھ آئے گا۔ دین زندگیوں میں جب آئے گا تو پھر آدمی عمل کرنے والا بنے گا، اور عمل کے ذریعے اللہ رب العزت اس کے سارے مسئلے حل کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہم احساس کریں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں سنت شریعت دی ہے، اللہ نے ہمیں کتنا پیارا، کتنا اچھے اخلاق والا نبی عطا فرمایا ہے، کہ اس کے نقش قدم پہ ہم چلیں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں ماننے والے کو، مسلمان کہتے ہیں اطاعت کو، مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو، مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھکا دینے کا نام مسلمان ہے، کہ اللہ نے جو بھی سنت شریعت دی ہے، اللہ نے ہمیں پر جو بھی احکام عائد کیے ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ کہ جو مسلمان اپنی خواہش کی زندگی گزارتا رہے، کہ جو مسلمان اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، کہ جو مسلمان اللہ کے احکام کو توڑ کر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ سنت شریعت کو چھوڑ کے زندگی گزارتا رہے، اس مسلمان کو کیا نام دیا جائے؟ اس مسلمان کو کیا نام دیا جائے؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ نے یہ وقت دے رکھا ہے، اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، یہ ساری اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتیں ہیں، ہم اس کی قدر کریں۔ کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی ساری چیزیں ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی، لیکن ہمارا ایمان یہ ہمارا ساتھ جائے گا، قبر میں، حشر میں نجات کا ذریعہ بنے گا، کہ اللہ کی رحمت کو کھینچے گا اور ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر ہمیشہ کی جنت میں جو داخلہ عطا فرمائے گا وہ ہمارا ایمان عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ساری محنت جو ہو رہی ہے، یہ اجتماعات، یہ جوڑ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ وہ ایمان، جس ایمان کا اللہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ایمان ہمارا بن جائے۔ اللہ کو تو ایمان صحابہ پسند ہے، اللہ کی طرف سے کلام پاک کے اندر جو دعوت ہے وہ ایمان صحابہ کی دعوت ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ، کہ کیسا ایمان، کہ جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ کی طرف سے جو دعوت ہے وہ مکمل دین کی دعوت ہے، اللہ کی طرف سے جو دعوت ہے وہ کامل دین کی دعوت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج اللہ معاف فرمائے کہ خواہش کے دین پہ چل رہے ہیں، خواہش کے دین پہ اللہ کی طرف سے کوئی وعدے نہیں۔ حالات آئیں گے، یقینی بات،
کہ صرف نماز کو مکمل دین سمجھ کے بیٹھے ہیں، یہ تو اسلام کے ارکان ہیں، اس کو تو ہر حال میں ادا کرنا ہی، کسی حال میں معاف نہیں ہے کہ باہر کی زندگی بھی ساری دین کے موافق بنا کے آئیں، کہ شادیاں بھی سنت شریعت کے مطابق ہو، کہ لباس بھی سنت شریعت کے مطابق ہو، کہ چہرے بھی سنت شریعت کے مطابق ہو، پھر کہ باہر کی ساری زندگی سنت شریعت والی بنا کے پھر اللہ کے گھر میں آئیں، پھر نماز پڑھیں، پھر نمازوں کے ذریعے مسئلے حل ہوں گے۔ آج ایمان والے کی زبان پہ شکوہ شکایت رہتی ہے، جی مولوی صاحب، جی امام صاحب، نماز تو پڑھتے ہیں پھر بھی گھر میں حالات ہیں، جی نماز تو پڑھتے ہیں پھر بھی بے برکتیاں ہیں، جی نماز تو پڑھتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، کہ باہر کی زندگی اس کی کیسی گزر رہی ہے، باہر کا سارا نظام اس کا غیروں کے طریقے پہ چل رہا ہے، کہ شادیاں غیروں کے طریقے پہ ہو رہی ہے، کہ لباس غیروں کے طریقے پہ ہے، کہ چہرہ غیروں کے طریقے پہ ہے، کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جس پر اللہ کا غصہ اترتا ہے، کہ جن پر کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ ہوگی، سارا نظام ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، اور پھر صرف ایک نماز کے ذریعے کیسے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، باہر کی ساری زندگی سنت شریعت والی بنا کے آئیں، پھر مسجد میں آئیں، پھر نماز پڑھیں، پھر دعائیں مانگیں، اللہ دعائیں قبول کریں گے، پھر نمازوں کے ذریعے مسئلے حل ہوں گے۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو عزیزو، دین کس کو کہتے ہیں کہ دین نام ہے اصل برتنے کا، کہ جہاں بھی رہے ایمان والا، جس شعبے میں بھی رہے، اپنی زندگی میں دین کو لاوے، کہ اپنی زندگی میں سنت شریعت کو لائے۔ ہاں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کاروبار بھی کریں، تجارتیں بھی کریں، زراعت بھی ہو، کھیتیاں بھی ہو، لیکن سنت شریعت کے ساتھ ہو، دین کو مقدم رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو آدمی کہ سنت شریعت کو سامنے رکھ کر کوئی بھی کام کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا حشر کے نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے، کہ اس کا کاروبار، اس کی زراعت، اس کا بزنس بھی دین بنے گا جب نبی کے طریقے کے مطابق سنت شریعت کے مطابق کرے گا۔ ہاں، کہ دین اصل نام ہے میرے دوستو عزیزو برتنے کا، کہ دنیا کمانے سے منع نہیں کیا جاتا، کہ کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا جاتا، زراعت کرنے سے منع نہیں کیا جاتا، کہ اس دنیا میں دین کو داخل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک غریب آدمی ہے کہ اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے، اللہ کی تقسیم پر وہ راضی ہے، سنت شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت کہ کل قیامت کے دن وقت کے مالداروں سے 500 سال پہلے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، کہ اس کی غریبی بھی دین بنے گی۔ ایک آدمی، ایک بادشاہ ہے کہ اللہ نے جس کو جو بھی حکومت دے رکھی ہے، اپنی بادشاہی پہ رہتے ہوئے وہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کہ اس کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ ہے دین، کہ اس کی بادشاہی بھی دین بنے گی، کہ اس کی غریبی بھی دین بنے گی، کہ اس کی کھیتی بھی دین بنے گی، کہ اس کا بزنس بھی دین بنے گا، کب جب وہ سنت شریعت کے موافق، اللہ کے احکام کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے قربانیاں لگ رہی ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دین کو سیکھیں، پھر دین کو سیکھ کر 100% دین کے مطابق ہم زندگیاں گزاریں گے، 100% سنت شریعت کے مطابق جب زندگی گزرے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، کہ ایمان والے کا اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے، ایمان والے کا اصل ٹھکانہ آخرت ہے، کہ مر کے مرنا نہیں ہے، مر کے مرنا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مر کے مرنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، ہمیں حاضری دینی ہے، حساب دینا ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی کے قدم کل قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے جب تک اللہ رب العزت 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، کہ زندگی کا سوال ہوگا، اللہ رب العزت براہ راست اپنے بندے سے پوچھیں گے، اے میرے بندے تجھے زندگی دی تھی بتا کہاں گزار گیا ہے۔ تو آج دیکھیں ہماری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے، اپنی خواہش کی زندگیاں گزار رہی ہے۔ یہ زندگی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے۔ دوسرا سوال ہوگا عن شبابہ ما ابلا، یہ جوانی کہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، جوانی کا الگ سے سوال ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جوان اللہ کی رضا میں اپنی جوانی گزارتا ہے، کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔
کتنا خوش نصیب ہوگا وہ نوجوان کہ اس خوفناک دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو یہ جوانی بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کیا، آخری جو سوال ہوگا عن علمہ ماذا عمل، کہ جو کچھ جانتے تھے اس پہ کیا عمل کر کے آئے۔ کس کو نہیں معلوم کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، کس کو نہیں معلوم کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھنا فرض ہے، لیکن میرے دوستو عزیزو جانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں ہے، جانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ کہ علم کے سمندر میں جو فرمایا میرے دوستو عزیزو کہ علم کے سمندر میں عمل کا ایک قطرہ کافی ہے۔ علم تو ہے لیکن بات اصل عمل کی ہے، ہم عمل کرنے والے بنے، اور عمل کے سمندر میں یوں فرمایا اخلاص کا ایک قطرہ کافی ہے۔ ہاں علم تو ہے، علم تو ایک رہبری کر دے گا کہ یہ سنت ہے، یہ شریعت ہے، یہ بدعت ہے یا کفر ہے، لیکن اس پہ عمل کون کرائے گا؟ اس پہ عمل جو کرائے گا وہ اندر کا یقین کرائے گا، اس پہ عمل یہ اندر کا ایمان جب بنا ہوا ہوگا تو کرائے گا۔ ہاں یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا عمل کر لینے پہ تجھے خوشی ہو اور تجھ سے کوئی برا کام ہو جائے تجھے رنج و غم ہو، یہ تیرے ایمان کی نشانی ہے۔ آج کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ طریقے چھوڑ کے زندگیاں گزر رہی ہے، کوئی احساس نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ میرے دوستو عزیزو یہ اندر کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے دوستو سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ اس یقین کو بنانے کی محنت ہے، اس ایمان کو بنانے کی محنت ہے۔ جب یہ ایمان بن جائے گا، جب یہ یقین بن جائے گا تو پھر آدمی کے لیے سنت شریعت کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ پھر آدمی کا جب یہ ایمان بن جائے گا تو اس کی زبان اس ایمان کی بنیاد پر چلے گی، جب یہ ایمان بن جائے گا تو اس کی آنکھ غلط دیکھنے سے بچے گی، جب یہ اندر کا یقین بن جائے گا تو اس کے قدم پھر برائیوں کی طرف نہیں اٹھیں گے، جب یہ اندر کا ایمان بن جائے گا تو یہ کان غلط سننے سے بچیں گے، یہ آنکھ غلط دیکھنے سے بچے گی، یہ قدم غلط برائیوں کی طرف نہیں اٹھیں گے، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ایمان کا تقاضا، ایمان کی نشانی کیا ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف نہ کروا لیتے انہیں چین سکون نہیں آتا۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کیسا ایمان ان کا بنا ہوا تھا؟ آج کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کتنے اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ طریقے چھوڑ کے زندگیاں گزر رہی ہیں، کوئی احساس نہیں ہو رہا، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، کیونکہ میرے دوستو عزیزو یہ اندر کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، یہ اندر کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو جب یہ اندر کا ایمان بن جائے گا، جب اس کے دل کے اندر آدمی کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، پھر اس کے لیے اللہ کے احکام کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ کہ ایسا ایمان بنا ہوا تھا صحابہ کرام کا، ایسا ایمان تھا کہ ان کو جنت کی بشارتیں تھی دنیا کے اندر، ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں مل گئی، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کیسا تھا ان کے دلوں میں؟ کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اگر یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ تمام شخص جنت میں چلے جائیں مگر ایک شخص ہوگا جو جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے خوف ہے کہ میں وہ شخص ہوں گا جو جہنم میں جاؤں۔ یہ ہے ایمان کی نشانی۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی ہے، کیا مقام بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اتنا بڑا مقام، پھر بھی ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کیسا تھا؟ یہ ایمان کا نشانی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو اللہ کی طرف سے آج بھی وہ وعدے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہی اسی ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے ہم نے دین کو اپنے تابع کر لیا ہے۔ دین کو اپنے تابع نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو دین کے تابع کرنا ہے، کہ اپنے آپ کو جب ہم دین کے تابع کر دیں گے، جب مکمل دین ہماری زندگیوں میں آ جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ سارے وعدے پورے ہو جائیں گے۔ اس لیے نیت کرو، ارادے کرو، کوشش کرو، محنت کرو کہ دین کو سیکھیں گے اور دین کو سیکھ کر 100% دین کے مطابق زندگیاں گزاریں گے، کیونکہ میرے دوستو عزیزو اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ مکمل دین پر وعدے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں مکمل دین پر وعدے ہیں، کہ خواہش کے دین پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدے نہیں ہے۔ جب چاہے عمل کر لیا، جب چاہے چھوڑ دیا، اس خواہش کے دین پہ، اس ادھورے دین پہ اللہ کی طرف سے کوئی وعدے نہیں ہے۔ اللہ حالات بھیجیں گے کہ ساری زندگی دین کے موافق بنا کے آئیں، نمازیں پڑھیں، پھر
پھر نمازوں کے بعد دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھ کے، یقین رکھ کے عمل کریں، پھر اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ کریں گے نا سب اس کی فکر انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی تو ہاں مول صاحب۔ ماشاءاللہ، بس ہاں 5 منٹ تھوڑا سا ٹائم پہ آیا۔ درود شریف پڑھ لو، درود شریف پڑھو، زور دی پڑھو درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ ساڑھے نوجوان عالم نے جڑی گل تھوڑے سامنے رکھی ہے، جو بات چیت تھوڑے سامنے مذاکرتاً کیتی ہے، سارا نچوڑتے ہوئی ہے جی۔ کو برا آوے بھاویں جوان آوے گل تو وہی دسو۔ اللہ سانو عمل کرنے دوست توفیق نصیب فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بچ جو گھلیا ہے سانو، آکھے گھلیا سی تینو لال خریدن، گھلیا سی تینو لال خریدن، ونج کوڑیاں گل وچ پا بیٹھوں، آ دنیا دے وچ ہنگ جوائن دے ڈھیر لا بیٹھوں۔ جس مقصد واسطے اللہ نے سانو پیدا کیتا سی جی، جس مقصد نو سمجھاؤن واسطے 1,24,000 پیغمبر آئے، اس فکر نو، اس مقصد نو بھول کے اسی ناکامی دے کھڈے وچ پے چکے ہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی قرآن پاک اس چیز نو بیان کردہ چوتھے پارے دے وچ، تسی کھڈے وچ ٹھا پے سو، ہلاکت وچ پے گئے سو، لیکن سونے دا ہاتھ، سونے محبوب میرے نے آ کے دوڑا ہاتھ پھڑیا جی، اور دوڑوں کھڈے تو پڑ کٹ کے باہر، اور دوڑی لبات رکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا اس کلمے نو پڑھو اور اس تے رنگ، اس تے یقین وچ ڈب جاؤ جی، اس یقین وچ ڈب جاؤ گے تو تر جاؤ گے جی، اس یقین وچ ڈب جاؤ گے تو تر جاؤ گے۔ دنیا دا ماحول ایمان تو خلاف ہے، دنیا دا ماحول نبیوں دی محنت تو خلاف ہے، دنیا دا ماحول انسان دی ابدی محنت تو خلاف ہے۔ اس واسطے نبیوں دی محنت، نبیوں دا لایا ہوا طریقہ سانو عجیب لگتا ہے۔ بدا الاسلام غریبا سیعود غریبا۔ اسلام جس ٹائم دنیا آیا، حدیث پاک وچ اسلام دنیا میں آیا، لوگ اصل یار ہی کیویں ہوگا، آپ 360 دے سامنے جھولیاں منڈ دیاں، لنگوٹا کس کے ڈنڈا کٹ دیاں، انہوں نے سجدے کر دیاں، انہوں نے سامنے نظر و نیاز رکھ دیاں جی، 360 بنائے ہوئے نقلی جی مصنوعی خدا اس پاک گھر بیت اللہ وچ رکھی پے سن جی، اوتھے طواف کردے سن جی۔ انہوں دا طریقہ کی سی کہ نہ کپڑے نہ طواف نہیں کرنا، یہ تو میلے کو چہرے نے گناہ مندے بھرے ہونے جی، لہذا بدن لے کے جاواں گے اندر بدن ہی پاک ہے اپنا
خیر دوستو اس پاس سے نہیں جانا. اللہ نے ساری جو کامیابی رکھی ہے اسے نبوت کے ماحول وچ رکھی ہے جی، جس نے قرآن پاک نے للکار کے آکھا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. او دنیا دے مسلمانوں، او دنیا دے کلمہ پڑھن والے ہو، او ایمان والے ہو، او مسلمانوں جڑا اسلام نو اپنا دین سمجھ دے ہو، قرآن نو سچی کتاب سمجھ دے ہو، سونے نبی حضرت محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نو سچا رسول نبی رہبر پیمبر من دے ہو. سنو تھوڑی کامیابی اس وچ رکھی ہے ایسی کہ تسی اس پیغمبر میرے آخری محبوب، میرے آخری نبی، میرے آخری رسول دی زندگی نو اپنا نمونہ بنا لو، اپنا آئیڈیل، اپنی زندگی دا آئیڈیل بنا لو. اللہ دے رسول نے کس طرح غم نو نبھایا، اللہ دے رسول نے کس طرح خوشیاں نبھائیاں، اللہ دے رسول نے کس طرح نماز پڑھی، کس طرح بندگی کی تھی جی، کس طرح اللہ نو منن دا طریقہ دسیا جی. فرمایا مننا سکھ جاؤ، اللہ دے بندے بن جاؤ. منن دی تعلیم جی، خدا دی مننی سیکھ جاؤ. اور کس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا سچا نبی ہاں، جس طریقے میں دست ہے پیا اس طریقے اللہ دے سامنے جھک کے اللہ دے سامنے بنن دا، اللہ دے سامنے ہومن دا یقین بنا لو. دنیا تے جہان دے وچ بلکہ دونوں جہان وچ تر جاؤ گے. اللہ اکبر. جنہ لوکاں نے منیا، جنہ لوکاں نے منن دا ثبوت پیش کیتا انہوں دے وارے نیارے ہو گئے جی. حدیث وچ آندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر دی نماز پڑھا کے غالباً بیٹھے نے، اچانک اللہ دے رسول دی نظر پئی ایک صحابی سونے دی مندری پائی پیا ہے. کیا آخدا میں ایک صحابی سونے دی مندری پائی پیا ہے، انگوٹھی پائی پیا ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یارو میں تانوں کئی باری دسیا ہے، یارو میں تانوں کئی باری دسیا ہے کہ تسی من دے کیوں نہیں، آگ دے انگارے پا کے راجی ہو تسی. کیس آکھیا؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا، اللہ دے رسول نے اس کی مندری کھو کے چلا کے ماری اس طرح. اللہ دے رسول جو ہے چلے گئے. میری گل دھیان نہ سنو، اللہ دے رسول چلے گئے. اس صحابی دے کول ایک اور صحابی بیٹھا سی. اس آخیا این چال ہے ویچ دیں یا کسی نے دے دیں. میری گل سمجھ آندی بھی ہے؟ دوے ساتھی نے کیا کیا کہ جناب ان چال ہے تو ویچ دیں یا کسی نے دے دیں کریں. اس کا نہیں، او اللہ دی قسم، سونے رب دی قسم، اور جس چیز نو میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹ دیتا میں اس پاسے ویک کے بھی راضی نہیں ہاں، کیونکہ میں مسلمان ہاں، میں اس کا غلام ہے. میں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں مننا سیکھیا ہے، میں مننا سیکھیا ہے جی. او سونا میرے کچھ یاد کوئی نہیں. اور آپ یہ تنی کر لے پیچھے اور قسم تک دے دیں. یقین ویکھو صحابہ کرام دا. آویں نہیں قرآن نے آکھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں انہاں تو راضی ہو گیا اور متھو راضی ہو گئے. آویں نہیں قرآن نے آکھا. اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مشہور حدیث جی، حدیث بھی چاہتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسئلہ پوچھن واسطے آئے، ایک مسئلہ پوچھن واسطے آئے، گل منن تے آ گئی. مسئلہ پوچھن واسطے آئے تو حضرت بلال کھڑا سی. بلال صحابی حضرت پہ آخر لگو بلال یار اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ابو ذر کچھ پوچھن واسطے آیا ہے. ابو ذر کچھ میں کتھا نہیں، میں حدیث کا ترجمہ کرتا پیا جو تو ہے مولوی صاحب مثالیں لانا پیا نہیں، میں حدیث کا پنجابی چھیڑ بھی ترجمہ کرتا پیا تاکہ دوڑی تے ساڑی سمجھ بھی جا جاوے، اسی عمل کرنے والے بن چاہیے. اس نے آکھیا کس آکھیا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا. کس نو آکھیا؟ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی نو آکھیا. کیا آکھی اللہ دے رسول نو کہ میں ابو ذر غفاری کچھ پوچھن واسطے آیا پیا. اللہ دے رسول نے آکھیا انہوں آ کھڑا رہے.
अल्लाह के रसूल ने क्या किया? और नमाज खड़ा रहे। अपनी आम भाषा आप ऐसी समझते हैं, अपन ठहर ठहर करते हैं, ठहर। बिलाल बाहर आए, हाय हाय बिलाल बाहर आए, आखन लगे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या है अबू ज़र ना की खड़ा रहे। अल्लाह के रसूल ते हज़ारों काम, हज़ारों जिम्मेदारियां, फिर दुनिया का आखिरी दुल्हा आखिरी नबी, उसकी जिम्मेदारियां का कहना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन च गल ना रही। और इशा की नमाज पढ़ा के अल्लाह के रसूल आ गए और कुछ देर आराम फरमाया। तहज्जुद की नमाज का टाइम हो गया। तहज्जुद कद पढ़ी जाती है दोस्तों? तहज्जुद कद पढ़ी जाती है दसो? दोबारा ले दसो, कोई तो बोल जाओ। पिछली रात पढ़ी है ना, पिछली रात पढ़ी है। नमाज बहुत चंगी नमाज, जो कोई मसला हल ना होंदा वे ते नमाज पढ़ा करो, अल्लाह छेती सुन लेंदा है, अल्लाह छेती सुन लेंदा है। अच्छा, शैतान उस वेले पूरी ताकत लाना ठीवन नहीं देंदा, वो करना पढ़ने की कोशिश करता है। खैर, अल्लाह दे सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद वास्ते उठे कि वेखदे न अंधेरे विच कोई बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अबूज़र, अबूज़र। फरमाया कौन? अबूज़र। आखे हाँ या रसूल अल्लाह, ए गुलाम अबूज़र खड़ोता है। कौन? अबूज़र खड़ोता है या रसूल अल्लाह। मैं बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु आख्या सी, अल्लाह के रसूल ने आखी मैं कुछ पूछना चाहना, तुसी अंदरों आख्या सी बिलाल उन्होंने आख दे खड़ा रहे। या रसूल अल्लाह, मैं उसले दा खड़ा नमाज पढ़न ते गया, बाकी आके थों खड़ो गया। अरे अल्लाह के रसूल, तुसी आख्या सी अबूज़र खड़ा रहे। जी मैं डरदा कदे मर्जी ना एक कदम चाह के दूए कदम दोज़ख दे विच न जा पवां, क्यों कि सोना आख दे खड़ा रहा और मैं टुर गया टुर जावां सीधा दोज़ख से न जांदा रहा। इनू मनना आखदे ने, ऐसे ना मनना आखदे ने। अब्दुल्लाह बिन मसऊद अफ़क़ह सहाबा, जी सहाबा विचों सब तो बड़ा फ़क़ीह सहाबी, मुफ्ती सहाबी जी, और इतने बड़े सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के खुतबे फरमाने, फिर बाजो 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 बाजो। अली और दरवाजे पे पहुंचा, कौन ही दरवाजे तो बाहर है, आवाज आई बा जाओ, उठाऊं बा गया, उठाओ बा गया। एक रवायत विच एक बकरियां चरवाहा बकरियां चरांदा पैसी, ओदे कान में अल्लाह के रसूल की आवाज पहुंची बैठ जाओ, उठाओ बा गया, उठाओ बा गया। मेरे दोस्तों, मनना इस आखदे ने, मनना आ गया तो कामयाब हो गए। सहाबा किराम ने मनना सीखा सी। जी जानना कोई कमाल नहीं है, जानकारी तो हर एक किसी को होंदी है, लेकिन असले मनना, असले मनना, अमल दा दुआ ना है मनना। मनना सीख ले, बेड़े पार ने तेरे। मैं कुरान पाक दी आयत पढ़ी सी, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरू ली वला तकफुरून। अल्लाह सोना फरमांदा पिया है जी, अपने महबूब दी उम्मत को फरमांदा पिया, की फरमांदा पिया? फज़कुरूनी है, तुसी मैनू याद रखो, मेरे जिक्र विच लगो, मेरे जिक्र विच लगो, मेरा जिक्र कीता करो, मेरी याद कीता करो। तस्बीह में पढ़ के बा जाइए जी, तस्बीह भी पढ़ो, तस्बीह भी पढ़ो, लेकिन मुसीबत का वक्त होवे, गम का वक्त होवे, बीमारी का वक्त होवे, कोई वक्त होवे, तुसी अल्लाह नू याद रखो। किसने याद रखो? अल्लाह नू याद रखो जी, किसी होर नू ना पुकारो, सुन रब नू पुकारो। क्यों? अज़कुरुकुम अज़कुरुकुम, तुसी मैनू याद रखो जी। कोई दौर आवे जी, कैसा दौर आवे, कैसे हालात आवन, ओ बे मनन वाले हो, तुसी मैनू याद रखो, मैं तानू याद रखूं, मैं थोड़े बेड़े पार कर देंगे, तानू मुसीबतों चो कट देंगे, दुखों चो कट देंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जेड़ा आदमी अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह की याद करता है जी, अल्लाह ताला उसके दिल को जिंदा रख देने, उसके दिल विच जिंदगी रमक होंदी है, रूहानियत होंदी है, ईमान का नूर होंदा है, अल्लाह की रहमत होंदी है, अल्लाह की रजा की तरफों सकीना वसदा है जी। उसके नाल जिंदगी के वो सलूक होंदे ने जो रूहानी मकाम चता होंदे ने। और जेड़ा अल्लाह का जिक्र नहीं करता,
تو قرآن پاک آخدا سورہ زخرف دے وچ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماندے پہ نے میں نہیں آخدا پیا دھیان نہ سنو میری گل، جیڑا آدمی نماز تو دور ہو جاوے، اللہ دے گھر تو دور ہو جاوے، اللہ دے ذکر تو دور ہو جاوے، جی نبی دے طریقے تو دور ہو جاوے، قرآن نو کنڈ کر دے، اذان نو کنڈ کر دے، کلمے نو کنڈ کر دے، اللہ کی آخدا پیا ہے سورہ زخرف اللہ تعالیٰ آخدے پہ نے اسی اس طرح ایک شیطان ہور لا دینے ہیں، اوہی شیطان بترے رہندے نے، اسی ایک شیطان ہور لا دینے ہیں اس نال، اور وہ شیطان کی کرتا ہے اپنے ہور ساتھیوں نو سد لیندہ ہے، وہ سارے کٹھے ہو کے کی کرتے ہیں، وہ قرآن کی آخدہ پہ ہے وہ سارے کٹھے ہو کے شیطانوں نے کیا دینے پتا ہے اس کا دماغ کی بنا دینے، اور ٹھیک ہے پڑھ لوگے نماز بتیرا ٹیم پہ آئے کدھر جماعت میں چی جاندے رہاں گے، مسجد کڑی دور کھڑی آ کھڑی مسجد چی جاندے رہاں گے، کیوں نہیں یار اللہ کا ذکر کریں گے مڑ موٹا تھوڑا جا وقت ہے جی ایک اللہ وہ کونی آخدہ پیا قرآن آخدہ پیا اس تو شیطان خاندے پہ نے، اس شیطان اس کو مست کر دیں جس دنیا میں ہوندا ہے ہو جس غفلت وچ ہوندا ہے ہو جی شیطان اس طرح اس نے مزین کر دینے حالات نو کہ انہاں دے وچ کھو جاندا ہے اللہ دے رسول اللہ تو دور، نبی تو دور، ایمان دی ایمانی محنت تو دور، ایمانی رنگ تو دور، کلمے دے یقین تو دور 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 ہوندا یہاں تک قرآن آخدا ہے قرآن آخدا ہے کہ او آدمی گمراہی دے ایسے دلدل پھس کے جاندا ہے کہ شیطان انہوں کلمے والے پاسے ایمان والے پاسے آون بھی نہیں دیندے۔ اللہ اپنی حفاظت فرماوے، اللہ ساری حفاظت فرماوے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وار وار فرمایا خیر ذکر دا وقت ہے میرے دوستو، اب وقت بڑا قیمتی ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ سونا رب آخدا پیا ہے او آدم دے پترو، او آدم دی اولادو یقین بناؤ تسی تھوڑی دیر اثر تو بعد تھوڑی دیر صبح دی نماز تو بعد میرے ذکر وچ لگ جایا کرو، میری یاد وچ لگ جایا کرو، بھلے کماں وچ لگ جایا کرو، چنگے کماں وچ لگ جایا کرو جی، قرآن ویکھن لگے جی، تسبیح پڑھن لگے، کسر نماز دی دعوت دیون ٹر پے جی، کم از کم بھلے کماں کسے پاسے جا کے لگ گئے ہو تسی تو فرمایا تسی اینا کام کر لو گے باقی دوڑا جڑا وقت بچو میں تھوڑی مدد کروں ہر مقام دے وچ تانوں مصیبتاں جو باہر کٹ لیا۔ اے کون آخدا پیا؟ اللہ تے یقین ہے کہ نہیں بولو؟ ہے اللہ دے حبیب فرما دے پے نے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما دے پے نے یہ ابن آدم اے آدم دے پتر، اے آدم دی اولاد، اے آدم دے پترو سنو تھوڑی دیر میرے وچ لگو، میری یاد وچ لگو تو صحیح، میرے سونے حبیب دی سنت وچ آؤ تو صحیح۔ اللہ دے حبیب فرمایا پانی با کے پیو، پانی با کے پیو۔ 8 سنتاں نے پانی با کے پیون دی، کنی سنتاں نے؟ 8 سنتاں نے، اور ایک سنت نو ادا کریے تو اللہ کنا نفع دندا ہے جی۔ حدیث وچ آندا ہے جی ادھر قرآن آخدا پیا ہے کہ اللہ دے ذکر فکر وچ لگو، عبادت وچ لگو، سب تو پہلا اللہ تھوڑی روزی دی تھوڑی کاروباری پریشانی دور کرو، تسی کاروباری پریشان ہو، بزنس تو پریشان ہو، روٹیاں تو پریشان ہو جی، کاروباری لائن تو پریشان ہو، فرمایا میرے ذکر لگ جاؤ، میری نماز وچ لگ جاؤ، یہ پریشانیاں دور ہون گیاں۔ ادھر ایک حدیث اور آخدی پئی ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے پے نے جڑا آدمی میری سنت تے عمل کرو، میری ایک سنت نو نبھاؤ، اس تے پہلا انعام اے ہو الساعۃ فی الرزق، اللہ اس تے روزی دے دروازے کھولو، اس تے کاروبار نو بدھاگ، اس تے جو کاروباری لائن ہے، کھیتی ہے، بزنس ہے یا کوئی نوکری ہے، کوئی بھی ہے، اللہ اس لائن دے اس نو ترقی دے، اللہ اس نو کی دے کی دے گا؟ نیندر آ گئی ہے، اللہ دے گا ترقی۔ اور دوسرا فرمایا المحبت فی قلوب البررہ، فرمایا تو سنت مطابق جی کے دے ویک، سنت نو گلنا لا کے دے ویک، نبی دا صحیح فداکار بن کے دے ویک۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے رہے، اچانک اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سفینہ نو بلایا، آخر لگا سجنا میرے کول آ، وہ آیا، بولو یا رسول اللہ، حاضر لبیک، میں
तय मतलब हदीस आखिरी बयान करता पाया। असल गल तो साढ़े अजीज ने बयान कर दी थोड़े सामने। करीब आए अल्लाह रसूल आखा मैं परेशान है इस तरह कि मैं एक जमात कर ली है अगयार मुशरिकीन कुफ्फार के खिलाफ और उन्होंने कुछ पैगाम पहुंचाना चाहना। मैं पेंडा बड़ा दूर है, पेंडा बड़ा दूर है। अख लगा या रसूल अल्लाह तुसी हुक्म करो ना, गुलाम हाजिर है, गुलाम हाजिर है। अल्लाह रसूल ने पैगाम लिख के दिता, सहाबा तो लिखवा के दिता जी। अच्छा वो लेके रवाना होया जी। यमन दे किसी खास मकाम ते पहुंचना सी, राह बड़ा दूर दा सी जी। अचानक जंगलात विच ओ भटक गया, जंगलात विच भटक गया। हाथ विच अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खत सीने न लाया होया। एक कोई आवाज़ दिल दे विच कि किसी तरह आस कि मेरे सोने नबी दा फरमान, मेरे सोने नबी ने कीता है वादा मैं निभा देवां, मैं निभा देवां। या अल्लाह मेरी रूह निकले, मेरा दम निकले, इन जंगलों च निकले, मैं अल्लाह दे रसूल दा पैगाम पहुंचा के भावें किसी मकाम मेरी दम निकल जावे, मेरी रूह जाती रहे, मैंने कोई दुख कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मुसीबत कंडे झाड़ियां राह भुल गया, कोई हाल नहीं, बुरे हाल। अचानक सामने एक छोटा पहाड़ आया, उस सहाबी सफीना दी नजर पई की वेखदा है सामने उच्चे टिब्बे ते टिब्बिया कोल पहाड़ उत्ते शेर बैठा। शेर दी नजर पई अचानक, आखन लगा वाह रब्बा भुख मरदा पिया सा, कोई चंगा लुकमा गल ही अज तां। शेर चौकड़ियां भरदा आंदा है, शेर मस्त होकर टुरिया आंदा है कि अज आदमी दा गोश्त नसीब हो गया। इधरों इधरों ईमान वेखो, इधरों यकीन वेखो जी। एक हथ नहीं बयान कर दो, मैं यकीन की गल करता पाया। जिन्ना मन्या है, जिन्ना मन के विखा लिया है, जिन्ना अमल की कसौटी ते चल के विखा लिया है, अल्लाह ने उन्होंने वारे न्यारे कर देते जी। उनका क्या कहना, सहाबी वेखदा पाया, आयो अब्बा, आयो अम्मा, नहीं आलो मर गया, नहीं ओ बचाओ नहीं जी। शेर आ गया, शेर आ गया है। तू भी सोच, तेरे मेरे सामने शेर आग, वो आग किस लिए आग पता नहीं, उस तो पहला आप तो अल्लाह को पहुंच जाओगे, वो तो खैर किस लिए आग। अल्लाह अकबर। जिले शेर नेड़े आया, हदीस की गल बयान करदा पां मैं, किसे वेखना होवे तो अल्लामा दिमेरी दी हदीस किताब वेख लवे, हयातुल हैवान तफसीर ने वाक़या लिखा है। जिले शेर ने गुस्से ने इसका पंजा मारे ना, उस सहाबी दा होश वेखो, ईमान दा जोश वेखो जी, और यकीन भी तो वेखो, डावा डोल नहीं होया। आखिर लगाना अना मिन असहाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होश करी सजना, मैं सोने रसूल दे गुलामां विचों एक छोटा जा गुलाम ही। क्या मैं छोटे जे गुलामां विचों, सोने गुलामां विचों, सोने नबी दे गुलामां विचों, सहाबा विचों एक छोटा जा गुलाम ही। अल्लाह अकबर। मुहद्दिसीन लिखते ने शेर दा पंजा जिवें लाइट जाती रहती है ना, बंदा उथों खड़ो जाता है, इस तरह उसका पंजा इस तक खड़ा, और शेर ने सिर हेठा झुका लिया, सिर हेठा झुका लिया। कितनी देर सिर झुका के वो अफसोस करता रहा कि मैं सोने नबी, सब कह दो हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सोने गुलाम होते इतनी बड़ी ज्यादती कर देती, मेरा हशर जहाल की होगा। फिक्र मरन दा हर किसी नू है। अल्लाह अकबर। कितनी देर मुड़ उसने सिर चाया, सिर चाया। हाय हाय हाय, याद आ गई गल मैनू, पंजाबी महफिल है, मौलवी अब्दुल सत्तार साहब ने टावा वाली ने कराम मोहम्मदी किताब लिखी है, सूरह वद्दुहा दी तफसीर है, कई दिन लख वाले बड़ी मशहूर हुई है किताब। उस विच मौलवी साहब लिखते हैं शेर के बारे, जिले शेर सिर झुका लिया जी, शेर ने अफसोस किया
کہ میں سونے نبی دے غلام تے زیادتی کر دیتی جی، اور اے تے اللہ دے رسول دا غلام ہے، صحابی ہے، کی آخر نے وہ سنی نسانا وہ اہل ایمانا، آپ ایمان لینا، وہ آپ ایمان لے آئے کہ نہیں؟ آخو الحمدللہ ایمان لیا، آپ ایمان والے ہیں نا، آپ کو گل آخ دے مولوی صاحب کیا آخ دے وہ سنی نسانا وہ اہل ایمانا کر کچھ ہوش ٹھکانے اتنا قدر او نبی دا جانن اے حیوان نمانے، فرمایا جنگلی نمانے حیوان بیچارے جنہوں نے درندے آخ دے آپا، انہوں نے دلوں نے دیکھو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سچی پکی محبت بھری ہوئی ہے، اور تیرا کی ہے جی عجب تماشا اوے بندہ رب دا تے امت نبی و صدا میں جے کوئی حکم حدیث سناوے تے اٹھ اٹھ مارنے آوے، کوئی آگے دو باقی پانی پی تیرا کلینا میں تیرے پیو دا ہے میں کھڑو گئے پی گیا، او نبی دی گل کرتا پہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے 1400 سال پہلا آکے رہے، ان ڈاکٹر ہی آکھ دے پہ نے جڑے کھڑو گے پانی پیون گے انہوں کینسر دی بیماری ہو، جگر دے وچ کینسر دی بیماری ہو جائے گا انہوں۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے میرے دوستا، اصل مننا جی خیر اے وقت دو بڑے قیمتی نے، ایک اثر تو بعد آ ٹائم اس وچ سارے بزرگ داستے نے 3 تسبیحات تی پابندی کرو، ایک تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر جی، اور آخ دینے اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دی ایک تسبیح پڑھ لو، اللہ 99 بیماریاں تو بچاندہ ہے، کتنی بیماریاں تو 99 بیماریاں، اس سب تو بڑی بیماری ٹینشن تے ہول دی جی گھبراہٹ دی اللہ اس تو بچا لیندہ ہے۔ دوئی تسبیح استغفار دی، استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، نیدہ نہ پڑھ لو اللہم اغفر لذنبی، اللہم اغفر لذنبی جی، نیدہ یا غفار پڑھ لو جی، ایک تسبیح اس کی پڑھو، ایک تسبیح سن نبی حضرت محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک دی پڑھو، کم تو کم ایک تسبیح اللہم صلی علی اللہم بارک، جو بھی درود جان دیو ایس ٹائم پڑھنا چاہیے ہے، صبح دی نماز تو بھی اہتمام کرے، زندگی دا معمول بنا لو کہ انشاءاللہ ان دو اوقات پتہ ہے یار موڑ آ گیا تو اچھی آپ ہی اکے پہ اچھا خیر انہاں دے وچ بڑا ثواب رکھیا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے اپنی کتاب دے وچ کہ ان تسبیحات نو پڑھن دے وچ تیسرے کلمے دی تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی تھکاوٹ، اس تے درد تے بدن دی بے چینی نو اللہ دور کر دیندا ہے۔ انہاں دلیل بنایا اس حدیث نو جڑی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت علی گلیا سی کہ جا فاطمہ تیرے پیو کول کچھ غلام آئے پہ نے تے ہاتھ تو چکی پیندے پینا تیرے ہاتھ سے گٹے پہ چکے نے جی، پانی کھچ کھچ کے تیرے رسے دے نشان پہ چکے نے، اس کے ہاتھوں میں دوڑ بلا دے میں جو کیا دے خیر میرے دوستو تسبیحات کی پابندی کرو، ذکر ضرور کیتا کرو، عہد کرو انشاءاللہ دین تو تے قائم رہاں گے اور نماز دی پابندی کریں گے، کرو گے اچھا ہاتھ کرو فرشتے لکھ لون او ماشاءاللہ۔ دوسری گل ہے میرے بھراؤ صرف اچھا ہاتھ کرنا پار نہیں پہندی، اللہ دے راہ میں جا کے دین سکھاں گے یہ بھی وعدہ کرو، تیار ہو؟ دین سکھن واسطے کون کون تیار نے؟ اوہ ماشاءاللہ بہت سونی گل، دین تو بغیر چارہ کونی جو، دین تو بغیر گزارہ کونی جو، پکا ٹھکا یقین بنا لو، اللہ عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔